بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ یہ بات ہے کوئی 28 سال پہلے کی۔ میرے ہاں 2 جڑواں بیٹے ہوئے تھے تو میرے شوہر نے ایک بیٹا اٹھا کر اپنی امی کی گود میں ڈال دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سے پہلے بھی میرے پاس 4 سالہ سروت اور 2 سالہ فرحت تھی۔ جہاں گھر میں 2 بیٹیوں کے بعد 2 بیٹوں کو پا کر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو، وہاں میری کمزور صحت، اوپر تلے کے بچوں کی وجہ سے دونوں چھوٹے بچوں کے لیے ہم سب پریشان تھے۔ میرے شوہر نے اپنی امی کی گود میں نعمان کیا ڈالا، جیسے انہیں جینے کا بہانہ مل گیا۔ میرے سسر کی وفات اور سارے بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو کر وہ اپنے آپ کو فالتو سمجھنا شروع ہو گئی تھی اور اکثر ڈپریشن کا شکار رہتی تھی۔ اب وہ دونوں بچوں کی مالش کرتی، دونوں کو نہلاتی اور کپڑے بدلوا کر سلیمان کو میرے سپرد کر دیتی تھی۔ نعمان کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتی تھی۔ 6 ماہ کے بعد نعمان نے خود ہی میرے دودھ سے منہ موڑ لیا تو وہ سارا ٹائم اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ میں بہو ہونے کے ساتھ ساتھ امی کی بھانجی بھی تھی۔ وہ فطرتاً صلح جو اور امن پسند خاتون تھی۔ ہمارے آپس کے معاملات بڑے ہموار چل رہے تھے، لیکن اوپر تلے کے بچوں نے مجھے چڑچڑا اور غصیلا بنا دیا تھا۔ میں بمشکل سارے دن میں گھرداری سمیٹتی اور رات کو بڑی بیٹی کو اسکول کا پڑھاتی۔ نعمان ابھی چھوٹا تھا تو اکثر جب اس کی دادی رات کو سونے سے پہلے زبانی صورتیں تلاوت کرتی تو نعمان کا سر ان کے بازو پر ہوتا اور وہ ایک ہاتھ سے دادی کے کان کو ٹٹولتے ٹٹولتے سو جاتا، جبکہ سلیمان اکثر دیر تک ٹی وی دیکھتے ہوئے سوتا۔ وقت جلد ہی گزر جاتا تھا۔ دونوں لڑکے بھی اسکول جانا شروع ہو چکے تھے۔ خالہ ساس اب اکثر رات میں نعمان کو انبیاء کرام کی زندگی کے واقعات سنایا کرتی تھی، کبھی کبھی اپنی زندگی یا اس کے اپنے بابا کے بچپن کی باتیں سناتی۔ نعمان بہت دھیمی طبیعت کا ثابت ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی بہت زیادہ تیز نہیں تھا، جبکہ سلیمان کو میں خود اسکول کا پڑھاتی اور وہ بہت جلدی پڑھنا لکھنا سیکھ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خالہ ساس کی صحت کمزور ہوتی چلی گئی، جبکہ گھر کی مالی حالات اچھے ہوتے چلے گئے۔ میں بچوں کی تعلیم کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس تھی۔ اب میرا زیادہ وقت بچوں کو پڑھانے میں صرف ہوتا، لیکن نعمان میرے بجائے اپنی دادی سے پڑھتا تھا۔ اس کی دادی سیدھی سادی زمانے کی انڈر بھی خاتون تھی، جبکہ میں نے فزکس میں BS کیا ہوا تھا۔ 5ویں جماعت تک دادی نے اسے اردو، انگریزی، معاشرتی علوم اور جنرل سائنس میں طاق کر دیا، لیکن الجبرا، جیومیٹری، حساب وغیرہ میں نعمان کافی کمزور رہ گیا۔ میری اپنی ساس کے ساتھ کبھی اختلافات نہیں رہے تھے، لیکن اب نعمان کی تعلیم کی وجہ سے مجھے ان سے کچھ چڑ ہوتی جا رہی تھی۔ جتنی میں زیادہ وہمی تھی بچوں کی پڑھائی کو لے کے، اتنا ہی وہ بچوں کو تعلیم سے زیادہ اچھا انسان بنانے کی بات کرتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آج کے دور میں کوئی بھی بچہ سائنس کی پڑھائی یا کسی پروفیشنل ڈگری کے بغیر کیسے کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ جن دنوں بہن بھائیوں کے میٹرک کے پرچے قریب تھے، ان دنوں دونوں بھائیوں میں کچھ بحث مباحثہ ہوا اور نعمان دادی کے گلے لگ کے رو پڑا۔ اس نے دادی سے سلیمان کی شکایت کی تھی کہ وہ اسے حساب کے سوال نہیں سمجھاتا اور اپنے حل شدہ پرانے پرچے اس کو دکھانے کے لیے نہیں دیتا تاکہ وہ اپنی غلطیاں ڈھونڈ کر انہیں دور کر سکے۔ جب میں نے سلیمان کو سمجھایا کہ بھائی کی مدد کیوں نہیں کرتے تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنی کلاس میں کسی کو بھی اپنی کاپیاں یا حل شدہ پرچے نہیں دیکھنے دیتا۔ میں نے بڑی محنت سے اپنا کام کیا ہوتا ہے، یہ بھی اپنا کام محنت سے خود کرے اور مجھ سے کوئی امید نہ رکھے۔ تب بچے چھوٹے ہی تھے، اس لیے میں نے زیادہ نوٹس نہیں کیا۔ سلیمان انتہائی محنتی اور 1 نمبر کے لیے حریص اور کسی حد تک خود غرض ہوتا تھا اور مجھے اس پر فخر ہوتا تھا۔ FSC کے بعد سلیمان انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلا گیا، جبکہ نعمان کے نمبر کم تھے تو اس نے سادہ پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن شروع کر دی۔ میری دونوں بیٹیاں بھی پڑھائی میں اچھی تھیں، ان کی شادیاں تعلیم ختم ہوتے ساتھ ہی کر دی تھی۔ مالی طور پر اب ہم بہتر پوزیشن میں آ چکے تھے۔ سلیمان ہمیشہ ہمارا قابل فخر بیٹا رہا، جبکہ نعمان پڑھائی میں نہایت اس درجے کا طالب علم تھا۔ انہی دنوں خالہ ساس کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اب میری صحت بھی اچھی نہیں تھی، لیکن نعمان نے میرا ساتھ بیٹیوں سے بڑھ کر دیا تھا۔ ہر روز صبح دادی کا منہ ہاتھ دھلوا کر انہیں ناشتہ کرواتا اور ایکسرسائز کروانا اس سے اپنے ذمہ لیے ہوا تھا۔ دن کو میں خود انہیں دیکھتی، رات کا کھانا نعمان دادی کو خود کھلاتا تھا اور پھر انہیں دن بھر کی رودات سنانا اس کا معمول میں شامل تھا۔
सीधी सादी बातों को मजाक का तड़का लगाकर जब वो दादी को किस्से सुना रहा होता था तो इसकी दादी के साथ साथ हम भी अपने कमरे में इसकी आवाजें सुनकर बेसाख्ता हंस पड़ते थे। खाला सास की मैंने, मेरे शोहर ने और नुमान ने बहुत खिदमत की, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर वो चल बसी। वक्त कुछ और आगे सरका। सुलेमान की इंजीनियरिंग मुकम्मल हो गई तो इसने मजीद पढ़ने के लिए बाहर जाने की जिद लगा ली। मेरे शोहर के पास जो जमा पूंजी थी वो उन्होंने निकाल दी। ये अक्लमंदी की थी कि दोनों बेटियों में बराबर रकम तकसीम कर दी। सुलेमान जल्द ही पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया। वहीं इसने कुछ अरसा पहले अपनी पसंद की अंग्रेज लड़की का हमें बताया और अब इसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। अल्लाह ने इन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। अब इसका फैसला है कि हमने उधर ही रहना है और मैं ये सोचकर परेशान होती हूँ कि आने वाली नस्ल का क्या बनेगा। नुमान जो जिंदगी के किसी दौर में काबिल फख्र नहीं रहा, ना ही लोगों ने कभी इसे अपने बच्चों के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश किया। इसने अपने वालिद साहब से मिली हुई रकम के साथ छोटा सा स्पेयर पार्ट्स का काम शुरू किया जो कि देखते ही देखते चल निकला। अल्लाह ने इसका हाथ पकड़ लिया और इसका काम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। इसके 1 से ज्यादा काम है और हर जगह पर कामयाबी इसके कदम चूम रही है। आज इसका काम पाकिस्तान से बाहर तक फैला हुआ है। जब वो अपने कारोबार के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर जाता है तो वहाँ बातचीत के लिए एक तर्जुमान इसके साथ होता है। इसकी शादी मैंने अपनी नंद की बेटी से की और वो भी अल्लाह की नेक बंदी है जिसके पास बेतहाशा माल दौलत है, लेकिन वो एक बड़ी मतवाजन जिंदगी गुजार रही है जिसमें अच्छा लिबास, अच्छा खाना पीना, इसका अपना हल्का हिबाब, मुलाजमीन से मोहब्बत, आजजी और गरीब परवरी शामिल है। बच्चों को बुजुर्गों की दुआएं और इनकी मासूम समातों में रातों की तिलावत कभी जाया नहीं जाती। आज मैं सोचती हूँ कि ज्यादा डिग्रियों से ज्यादा काबिलियत है या ज्यादा अच्छी तरबियत और ज्यादा अच्छे इंसान से। मैंने किससे कुछ खोया, मैंने किससे कुछ पाया।